برسوں پرانی بات ہے، ایک ویران بستی کے اندھیرے گوشے میں ایک درویش صفت خطاط رہتا تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی نہ شہرت، بس ایک شکستہ لکڑی کا قلم تھا جو بظاہر کام سی لکڑی معلوم ہوتا تھا، مگر اس قلم میں ایک ایسا راز پوشیدہ تھا کہ جب وہ درویش اپنے پاکیزہ ہاتھ سے اسے سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پر اللہ کا نام لکھتا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ وہ حروف محض سیاہی نہیں تھے، بلکہ ان سے سونے جیسی مقدس روشنی پھوٹتی تھی جو پورے کمرے کو منور کر دیتی۔ یہ اس بزرگ کے برسوں کی خاموش عبادت، فاقہ کشی اور حلال کمائی کا وہ نور تھا جو قلم کے راستے کاغذ پر اتر آتا تھا۔ اسی شہر میں ایک نہایت مغرور اور بدنیت رئیس رہتا تھا، جس کی تجوریاں سونے سے بھری تھیں مگر دل سکون سے خالی تھا۔ جب اس نے اس کرشماتی قلم کا تذکرہ سنا تو اس کے اندر کا لالچ ایک بھوکے ناگ کی طرح جاگ اٹھا۔ وہ اپنے ریشمی لباس اور تکبر کی چال چلتا ہوا درویش کی کٹیا میں داخل ہوا اور سونے کی ایک بھاری تھیلی اس کے سامنے پھینک کر دھاڑا، یہ لو اپنی اوقات سے زیادہ قیمت اور یہ جادوئی قلم میرے حوالے کر دو۔ درویش نے خاموشی سے وہ تھیلی ایک طرف سرکائی اور لکڑی کا وہ ٹکڑا اسے تھماتے ہوئے صرف اتنا کہا، رئیس یاد رکھنا، یہ قلم صرف ہاتھ سے نہیں نیت سے چلتا ہے۔ رئیس نے کہکا لگایا اور قلم چھین کر اپنے عالی شان محل کی طرف دوڑا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس قلم سے جو چاہے گا سونا بنا لے گا۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے بند کیے، ایک بیش قیمت ریشمی کاغذ بچھایا اور بڑی شان سے قلم کو دوات میں ڈبو کر پہلا لفظ لکھنا چاہا، لیکن جیسے ہی قلم کی نوک کاغذ سے ٹکرائی ایک ہولناک منظر پیش آیا۔ قلم سے نور کے بجائے سڑی ہوئی کالی سیاہی کے بدبودار دھبے نکلنے لگے۔ وہ رئیس جتنا زور لگاتا سیاہی اتنی ہی وحشت سے پھیلتی جاتی، یہاں تک کہ وہ قیمتی کاغذ کسی پورے اسرار آگ کی لپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ قلم اب لکڑی کا ایک بے جان اور سوکھا ہوا ٹکڑا بن چکا تھا، کیونکہ اسے چلانے والا ہاتھ حرص اور گناہ کی غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اگر نیت میں کھوٹ ہو تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے اور ہنر مزید ایک تماشا رہ جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔